السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن عیدگاہ پہ جانا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ عیدگاہ ضرور جائے، لیکن عید کے وقت نماز کی جگہ سے ذرا دور ہٹ کے بیٹھے۔ اور یہی حکم نفاس والی عورتیں، یعنی جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہو، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم ہوتا تھا کہ عید کے دن خود بھی نکلیں اور حیض والی نوجوان اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر نکالیں۔ پس وہ مسلمان کی جماعت اور ان کی دعاؤں میں شریک ہوتی تھیں، البتہ نماز پڑھنے کی جگہ سے علیحدہ رہتی تھیں۔ حفصہ بنت سیرین حضرت سیدہ عطیہ سے بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان لڑکیاں، پردہ نشین عورتیں، حیض والی خواتین اور نفاس والی عورتیں بھی ضرور عیدگاہ کی طرف جائیں۔ یہ خیر کی مجلس ہے، اس لیے مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، البتہ حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے دور رہیں گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کو اور تو بہت سارے حقوق دیتے ہیں۔ ہماری عورتیں عید کی رات جب بازار میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، مردوں کی بہتات ہوتی ہے اور ہاتھ سے ہاتھ مل رہا ہوتا ہے، کندھے سے کندھے مل رہا ہوتا ہے، یہ ہمارے بھائیوں کی، یہ ہمارے محترم عزت مآب مرد جو باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، یہ ان کی غیرت گوارا کر لیتی ہے کہ اس اللہ کی وہ جگہ جو ناپسندیدہ ترین ہے، اللہ کو بازار سب سے زیادہ ناپسند ہے اور اللہ کی سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، تو وہ مرد جو یہ تو گوارا کر لیتے ہیں کہ اس بھیڑ میں ان کی مائیں بہنیں غیر مردوں سے چوڑیاں بھی پہنوائیں، مہندی بھی لگوائیں اور دکانوں پہ بے پردہ ہو کر شاپنگ بھی کریں عید کی شاپنگ کے نام پہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الا ماشاء اللہ کوئی بھی انتظام نہیں کہ ساری کی ساری عورتیں مسجدوں کو جائیں اور یہ ماہ سیام جس میں ہم نے عبادتیں کیں، اللہ نے ہمیں عید کی شکل میں ایک خوشی دی، تو اب ہم اس خوشی میں سارے مسلمانوں کے ساتھ مل کر دعا کریں اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی بھی رواج نہیں۔ مرد نماز کے لیے جاتے ہیں اور عورتیں ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی ہیں اور اس خیر سے محروم ہو جاتی ہیں، لہٰذا اپنی عورتوں کو ضرور مسجدوں میں لے جائیں اور ان کو اس دعا میں ضرور شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔